السلام علیکم۔ ہسٹری فار فیوچر چینل پیش کرتا ہے جماعت نہم کا تاریخ کا چوتھا سبق، جس کا نام ہے معاشی ترقی، جسے ہم انگلش میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کرے اور سب سے خاص کہ بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ اگلا ویڈیو آتے ہی آپ کے موبائل پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ لفظ معاشی یعنی روزگار سے متعلق، روزگار یعنی گزر بسر کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے کام، اسے ہم روزگار کہتے ہیں۔ کچھ اور لفظوں کا جاننا آپ کو یہاں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ یعنی دولت، پونجی، یا ہم پیسہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ سرمایہ دار یعنی وہ شخص جو پیسہ لگاتا ہے، یعنی پیسہ لگانے والا، جسے ہم انگلش میں انویسٹر کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بزنس شروع کرنے کے لیے کوئی شخص پیسہ لگاتا ہے تو وہ سرمایہ دار کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اس سبق میں اہم جو لفظ ہے جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے اشتراکی نظام۔ اشتراکی یعنی شرکت سے بنا ہے، حصے داری جسے ہم کہیں گے، جسے انگلش میں ہم آسان زبان میں کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ۔ کوئی بزنس پارٹنرشپ میں کیا جاتا ہے۔ یہ اشتراکی نظام ہمیں روس سے حاصل ہوا ہے۔ یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلکس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک بھارت نے مشترک معیشت کو اپنایا ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کو ملا کے، دونوں کا درمیان کا۔ آزادی سے پہلے ہمارے ملک کی یہ بات پہ غور و فکر کیا جا رہا تھا کہ ہمیں کون سی معیشت کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے درمیان کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے ایسا خیال کیا کہ کچھ ملکوں میں سرمایہ دارانہ نظام ہے اور کچھ ملکوں میں اشتراکی نظام، تو ان دونوں کی خوبیوں کو ملا کر سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام، دونوں نظام کی خوبیوں کو ملا کر ہمارے ملک نے ایک مشترک معیشت کو اپنایا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی ترقی کا راستہ آسان ہوا ہے۔ تو یہی ہے معاشی ترقی کا راز۔ پیارے بچوں، آپ کو ٹیکسٹ بک میں سوال نمبر 3 میں وجوہات میں سب سے پہلا جملہ یہی پوچھا گیا ہے کہ آزاد بھارت نے مشترک معیشت کو اختیار کیا ہے، یا آزاد بھارت نے مشترک معیشت اختیار کی۔ تو اس کی وجہ آپ یہی لکھیں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کو ملا کر بھارت نے ترقی کے لیے درمیانی راستہ اپنایا اور مشترک معیشت اختیار کی۔ یہ مشترک معاشی نظام 3 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں سب سے پہلا ہے عوامی شعبہ، جسے پبلک سیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعبے کی صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع اور زیر انتظام ہوتی ہے، یعنی اس پہ حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے، جیسے دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے نجی شعبہ، یعنی جسے ہم پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں۔ اس شعبے میں صنعتیں یعنی کارخانے مکمل طور پر نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہے، حکومت ان کے صرف نگرانی کرتی ہے، جیسے اشیائے صرف مثال کے طور پہ۔ تو آپ تصویر میں ریلائنس دیکھ سکتے ہیں، آپ مکیش امبانی، انل امبانی ان 2 نام سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ پرائیویٹ سیکٹر نجی شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے مشترک شعبہ۔ اس شعبے میں کچھ صنعتیں نجی صنعت کاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، جیسے آپ ان کمپنیوں کا نام یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں دونوں کو ملا کے یہ بزنس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے گھر میں آنے والا ٹاٹا الیکٹریسٹی کا بل، اسی طرح ریلائنس کا جو الیکٹریسٹی کا بل ہوتا ہے، یہ بھی مشترک شعبے کی ایک مثال ہے۔ اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ملک کے فائدے کو زیادہ خیال میں رکھا جاتا ہے۔ طویل مدتی ترقی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جیسے کہ دفاع، سائنسی تحقیق، تعلیم، سڑکیں، ریل کے راستے، نہریں، بندرگاہیں اور ایئرپورٹ کی تعمیر جیسے شعبے کثیر سرمایہ کے متقاضی اور تاخیر سے پھل دینے والے ہیں۔
ان شعبوں میں نجی صنعتکار بڑی تعداد میں نہیں آتے، ایسی صورت میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے۔ مندرجہ بالا طریقے سے مشترک معاشی نظام کی حیت کا استعمال اور 5 سالہ منصوبہ بندی، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، اختیار کر کے بھارت نے ترقی کی سمت پیش رفت کی ہے، یعنی ترقی کے راستے پہ بھارت چلا ہے۔ سن 1973 کی صنعتی پالیسی نے ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق بھاری صنعتوں، صنعتی خاندانوں اور بیرونی صنعتوں یعنی ملک کے باہر کی صنعتوں یعنی کارخانوں کے اثرات پر قابو پانے اور علاقائی ترقی میں توازن پیدا کرنے کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی اس پہ زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ چھوٹی صنعتوں، دیہی صنعتوں، گھریلو صنعتوں کی ترقی پر توجہ دی گئی۔ امداد باہمی شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی۔ 5 سالہ منصوبہ بندی یعنی 5 سال کا پلان کر کے ملک کو ترقی کی طرف کس طرح لے جایا جا سکے۔ آزادی سے قبل یعنی آزادی سے پہلے انگریزی حکومت نے ہمارے بھارت کو خوب لوٹا، بہت سی یہاں سے دولت وہ اپنے ملک لے گئے۔ افلاس یعنی غریبی، بے روزگاری، آبادی میں اضافہ، لوگوں کی زندگی کا گرتا ہوا معیار، کھیتی باڑی، صنعتوں کی کم پیداواریت کی وجہ سے ملک بہت پیچھے تھا۔ تو ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ملک کو ترقی پر لے جانے کے لیے سن 1950 میں بھارت سرکار نے منصوبہ بندی بورڈ تشکیل دیا۔ وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس بورڈ کے صدر تھے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس منصوبہ بندی کے مقاصد کے بارے میں کہ اس کے مقصد کیا تھے۔ سب سے پہلا، قومی پیداوار میں اضافہ، یعنی پورے ملک بھر میں چیزوں کی، اشیاء کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 2، بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی پیداوار پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری۔ نمبر 3، اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا، یعنی ہم اپنے ہی ملک میں اناج زیادہ سے زیادہ پیدا کرے، یعنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ نمبر 4، بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروئے کار لانا۔ نمبر 5، محصول اور ملکیت، محصول یعنی ٹیکس اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا۔ نمبر 6، اشیاء کی قیمتیں مستحکم سطح پر رکھنا، یعنی مضبوط سطح پر رکھنا۔ نمبر 7، چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا، یعنی خاندان چھوٹے رہے، زیادہ گھر میں ممبران کی تعداد نہ ہو۔ نمبر 8، افلاس یعنی غریبی کو دور کر کے طرز زندگی کے معیار میں اضافہ کرنا، یعنی ہر انسان کی، ملک کے ہر شہری کی زندگی کا معیار اچھا ہو اور غریبی دور ہو جائے۔ نمبر 9، سماجی خدمت کو فروغ دینا، سماجی خدمات کو فروغ دینا۔ اور نمبر 10، معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا۔ تو یہ تھے 10 منصوبہ بندی کے مقاصد جو ہم نے ابھی یہاں پر دیکھے ہیں۔ اس سبق میں ہمیں 9 5 سالہ منصوبوں کے بارے میں پڑھنا ہے، جن کے سال یہاں پر دکھائے گئے ہیں ان کے سامنے۔ تو ایک ایک کر کے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو چلیے پہلے بڑھتے ہیں۔ پہلا 5 سالہ منصوبہ جو 1951 سے 1956 تک تھا۔ اس منصوبے میں زراعت، سماجی ارتقاء، آب پاشی اور انسداد سیلاب یعنی سیلاب سے نمٹنے کے لیے توانائی کے وسائل، دیہی اور چھوٹی صنعتیں، بڑی صنعتیں اور معدنیات، نقل و حمل، تعلیم، صحت جیسے شعبوں پر کثیر خرچ کیا گیا، یعنی ان تمام شعبوں پر ملک نے زیادہ سے زیادہ خرچ کیا۔ یہ منصوبہ منظم طریقے سے ترقی کی بنیاد گزاری کرنے والا منصوبہ تھا۔ اب ہم جانتے ہیں دوسرے 5 سالہ منصوبے کے بارے میں جو سن 1956 سے 1961 تک تھا۔ اس منصوبے میں صنعت کاری کے نہایت اہم مقاصد کا حصول شامل تھا۔ درگاپور، بھیلائی، راؤرکیلا میں فولاد کے کارخانے، سندری میں کیمیائی کھاد کا کارخانہ، چترنجن میں ریلوے انجن بنانے کا کارخانہ، پیرامبر میں
ٹرین کے ڈبے بنانے کا کارخانہ، وشاکھاپٹنم میں جہاز سازی کا کارخانہ وغیرہ جیسی بڑی اور بھاری صنعتوں کے کارخانے عوامی شعبے میں قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ زراعت کے لیے آب رسانی کی خاطر، یعنی کھیتی باڑی کے لیے ان کو پانی پہنچانے کے لیے بھاکرا ننگل، دامودر جیسے وسیع بند بنائے گئے۔ اس منصوبے کی وجہ سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو 1961 سے 1966 کے درمیان تھا۔ اس منصوبے کے تحت زراعت اور صنعتوں کی ترقی میں توازن قائم رکھنا تھا۔ ہر سال قومی پیداوار میں اضافہ، بھاری صنعتوں، نقل و حمل اور معدنی صنعتوں کی ترقی، عدم مساوات کو دور کرنے اور روزگار کے مواقع کی توسیع یعنی اس کو بڑھانے اس مقصد کے اہم مقاصد تھے۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کے بعد 3 اور سال منصوبہ یعنی 1966 سے 1969 تک تیار کیے گئے۔ اس دوران شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی سوکھا پڑ گیا تھا ہمارے ملک میں۔ چین کے حملے اور پاکستان سے جنگ کی وجہ سے حکومت کو ترقی کے کاموں کی بجائے دفاعی سرگرمیوں کی طرف زیادہ توجہ دینا پڑی، جس کی وجہ سے ملک کے معاشی نظام پر برا اثر پڑا، یعنی زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک کی دولت اس جنگ میں دفاعی نظام میں لگ گئی۔ اب ہم جانتے ہیں چوتھا 5 سالہ منصوبہ جو 1969 سے 1974 تک تھا۔ اس منصوبے کے مقاصد طے کرتے وقت بھارت کو خود کفیل بنانا، حکومت کی جانب سے بنیادی صنعتوں کی ترقی، معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ اور اشتراکی معاشرے کا یعنی جو پارٹنرشپ والے لوگ ہیں ان کا تانا بانا تیار کرنے کی طرف توجہ دی گئی۔ تانا بانا یعنی دھاگا وغیرہ سے بنائی جانے والی چیزیں۔ اس منصوبے کے دوران ملک کے 14 اہم بینکوں کو قومیہ لیا گیا، یعنی 14 ایسے بینک تھے جن کو ملک بھر میں اہمیت دی گئی۔ آپ کی پہلی خانہ پوری کا جواب بھی یہی ہے کہ 19 جولائی 1969 کو ملک کے 14 اہم بینکوں کو قومیہ لیا گیا۔ اس کا جواب بے میں یہاں دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ توقع کے مطابق یعنی امید کے مطابق کامیاب نہیں ہو سکا جو چوتھا 5 سالہ منصوبہ تھا۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے کے دوران بھارتی معیشت نظام کو بنگلہ دیش کی جنگ کے اثرات برداشت کرنے پڑے، پناہ گزینوں پر ہونے والا خرچ برداشت کرنا پڑا، سرکاری ملازمین اور ریلوے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، بین الاقوامی بازار میں پیٹرول کی بڑھتی داموں کی وجہ سے ملکی معاشی نظام کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اب دیکھتے ہیں ہم 5واں 5 سالہ منصوبہ۔ غریبی دور کر کے ملک کو معاشی لحاظ سے خود کفیل بنانے کے مقصد کے پیش نظر یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے میں قومی پیداوار میں اضافہ، بڑے پیمانے پر روزگار کی فراہمی یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے، تعلیم، صحت بخش تغذیہ، پینے کے پانی کی فراہمی یعنی لوگوں کو پینے کا پانی زیادہ تر پہنچایا جائے، دیہی علاقوں تک طبی سہولتوں کی فراہمی، طبی سہولت یعنی ہاسپٹلس وغیرہ، دیہی علاقوں میں بجلی کی فراہمی یعنی دیہاتوں میں بجلی پہنچائی جائے اور نقل و حمل کے لیے راستوں کی تعمیر، سماجی فلاح و بہبود یعنی سماج کی ترقی کے منصوبوں کی وسیع پیمانے پر اس پر عمل کرنا، عمل آوری، زرعی ترقی، بنیادی صنعتوں میں اضافہ، اناج اور دیگر لوازمات زندگی کی خرید مکمل خود اختیار طریقے سے کر کے عوامی نظام تقسیم کے ذریعے براہ راست قیمت پر غریبوں تک پہنچانا جیسے مقاصد شامل تھے۔ 5ویں 5 سالہ منصوبے میں غریبی اور روزگار کو دور کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ سن 1977 میں لوک سبھا انتخابات میں یعنی الیکشن میں کانگریس پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور جنتا پارٹی حکومت میں آئی، برسر اقتدار آئی۔ نئی حکومت نے 5 سالہ منصوبے کو مارچ 1978 میں ختم کر کے اپریل 1978 سے زنجیری منصوبہ بندی شروع کی جو ناکامی کا شکار ہو گئی۔ سن 1980 میں لوک سبھا کے بین مدتی انتخابات کے بعد یعنی درمیان میں پھر سے الیکشن ہوئے اور کانگریس دوبارہ سے جیت کے آئی
کانگریس حکومت نے زنجیری منصوبہ بندی کا خاتمہ کر کے دوبارہ پرانے طریقے پر پھر سے منصوبہ بندی کا آغاز کیا۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ، اس منصوبے کے تحت افلاس یعنی غریبی کا سد باب یعنی پوری طرح سے اس کو روک دینا اور روزگار کی فراہمی میں اضافے پر زور دیا گیا، یعنی کسی طرح سے غریبوں کو روک دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے مندرجہ ذیل مقاصد تھے۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں، معاشی نظام کی شرح ترقی میں قابل لحاظ اضافہ، غربت اور بے روزگاری میں کمی، چھوٹے خاندان کی افادیت کو رضاکارانہ طور پر قبول کر کے بڑھتی آبادی پر قابو پانا، یعنی غریبی دور کرنا، بے روزگاری کو ختم کرنا اور چھوٹے خاندان کا کنسیپٹ یعنی بڑے خاندان کو روکنا، یعنی آبادی پہ قابو پانا۔ یہ خاص 3 مقصد تھے اس چھٹا 5 سالہ منصوبے کے، جس میں کچھ خاص پروگرام بنائے گئے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مشمول دیہی ترقیاتی پروگرام جسے انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اس کے علاوہ دیہی بے زمین روزگار ضمانت پروگرام، رورل لینڈ لیس ایمپلائمنٹ گارنٹی پروگرام۔ اس کے علاوہ قومی دیہی روزگار پروگرام بھی تھا جسے انگلش میں نیشنل رورل ایمپلائمنٹ پروگرام بھی کہا جاتا ہے، اور سلیم فولاد پروجیکٹ۔ یہ سب 4 یہاں پہ اہم پروگرام جو سرکار کی جانب سے چلائے گئے تھے۔ 7واں 5 سالہ منصوبہ، اس منصوبے کے تحت غذا، روزگار اور پیداواریت پر زور دیا گیا تھا۔ ترقی، جدید کاری، خود انحصار، سماجی انصاف پر زور دینا، پیداوار کے وسائل میں اصلاحات کرنا، قومی پیداوار میں ہر سال 5% کا اضافہ کرنا، اناج کی پیداوار میں اضافہ کرنا اس منصوبے کے اہم مقاصد تھے۔ اس منصوبے کے تحت مندرجہ ذیل پروگرام شروع کیے گئے، جس میں جواہر روزگار یوجنا موجود ہے، اس کے علاوہ اندرا رہائشی منصوبہ موجود ہے، اور 10 لاکھ کنوؤں کی کھدائی کا منصوبہ تھا کہ پورے ملک میں تقریباً 10 لاکھ کنوؤں کی کھدائی کی جائے۔ اب ہم جانیں گے 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ اس منصوبے کے تحت نجی شعبے کو یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس منصوبے کی خصوصیات آپ کو آگے بتائی جا رہی ہے، جس میں قومی پیداوار کی شرح 6.5% تک برقرار رکھنا، یعنی 6.5% تک برقرار رکھنا، آبادی میں اضافے پر روک لگانا، چھوٹے خاندان کو بڑھاوا دینا، ایسے پروگراموں کی حوصلہ افزائی کرنا، ابتدائی تعلیم کی توسیع یعنی بچوں کو بیسک ایجوکیشن دیا جائے، اور ناخواندگی کا خاتمہ۔ یہ 2 سب سے خاص اہم پوائنٹ ہے اس کے۔ اس منصوبے کے تحت اور بھی کچھ پروگرام چلائے گئے، جس میں وزیر اعظم روزگار منصوبہ، خواتین کو خود کفیل بنانے کا منصوبہ، قومی سماجی معاشی امداد منصوبہ، دوپہر کی غذا کا منصوبہ جسے مڈ ڈے میل کہا جاتا ہے، جو آپ کو اسکولوں میں دوپہر میں دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اندرا منصوبہ برائے خواتین یعنی عورتوں کے لیے تھا، اور گنگا کلیان منصوبہ۔ اب ہم جانیں گے آخری یعنی 9واں 5 سالہ منصوبے کے بارے میں۔ اس منصوبے کے تحت زراعت اور دیہی ترقی پر زور دیا گیا، معاشی ترقی کی شرح میں اضافہ، بنیادی شعبوں میں مثبت اور مسابقت کا ماحول، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے صنعتی حکمت عملی یعنی دوسرے ملکوں سے جو لوگ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کون سی حکمت عملی اپنائی جائے، اس کو نئی سمت دینا اس منصوبے کے اہم مقصد تھے۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کے تحت سورن جینتی شہری روزگار منصوبہ، بھاگیہ شری فلاح اطفال منصوبہ، راجیشوری فلاح نسواں منصوبہ، سورن جینتی دیہی خود روزگار منصوبہ، جواہر دیہی خوشحالی منصوبہ، انتیودے اناج منصوبہ، وزیر اعظم سڑک منصوبہ وغیرہ پروگرام شروع کیے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں 9ویں 5 سالہ منصوبے میں کی گئی کہ لوگوں تک، غریب لوگوں تک، دیہات کے لوگوں تک ان الگ الگ منصوبوں کے ذریعے، پلاننگز کے ذریعے سہولتیں پہنچانے کا کام ہماری ملک کی حکومت نے کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے بینکوں کا قومی آنا۔ قومی آنا یعنی قومی ملکیت میں اس کو شامل کرنا، یعنی پرائیویٹ بینکوں کو پورے ملک کے لیے
پرائیویٹ نہ رکھتے ہوئے، کسی خاص شخص تک محدود نہ رکھتے ہوئے پورے ملک کے لوگوں کے لیے اس کو شامل کیا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور لال بہادر شاستری کے دور اقتدار میں بھارت میں بینکوں کا کاروبار نجی شعبے کی اجارہ داری کا کاروبار تھا۔ یہ بینک صنعتی گروہوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ صنعتوں کے منافع اور ترقی میں اضافے کے لیے بینکوں کی انتظامی مجلس یعنی مینجمنٹ کے اراکین نہایت فعال رہتے تھے، کیونکہ انہیں وہاں سے فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے امپیریل بینک کو سن 1955 میں قومیہ لیا، یعنی پورے ملک کے لیے اس کو اپنی ملک کی ملکیت سمجھ لی گئی اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شکل میں اس کی تشکیل نو کی گئی۔ یعنی یہ جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا جو آج ہمارے موجود ہے، یہ پہلے امپیریل بینک کے نام سے مشہور تھا۔ بہت ہی کم عرصے میں اس بینک نے ملک بھر میں اپنی شاخیں کھول کر سرکاری ترقی میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ لال بہادر شاستری نے اناج کی قلت اور قحط سالی سے نمٹنے کے لیے سبز انقلاب کا تجربہ کیا تھا۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی کے عرصۂ کار میں کانگریس کے اشتراکی نظریات سے متاثر کانگریس فورم فار سوشلسٹ ایکشن نامی گروہ نے تاجرانہ بینکوں کو یعنی بزنس کرنے والے بینکوں کو قومی آنے کا مطالبہ کیا۔ کمیونسٹ پارٹی نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی۔ کیا آپ جانتے ہیں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 19 جولائی 1969 کو مندرجہ ذیل 14 بینکوں کو قومیہ لیا تھا، یعنی ملک کی قومیت میں شامل کیا تھا، جس میں الہ آباد بینک، بینک آف برودا، بینک آف انڈیا، بینک آف مہاراشٹر، کینرا بینک، سینٹرل بینک آف انڈیا، دینا بینک، انڈین بینک، انڈین اوورسیز بینک، پنجاب نیشنل بینک، سنڈیکیٹ بینک، یونائیٹڈ بینک آف انڈیا، یونائیٹڈ کمرشیل بینک، یوکو بینک بھی جسے کہا جاتا ہے، یونین بینک آف انڈیا۔ 1980 میں مزید 6 بینکوں کو قومیہ لیا گیا تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں 20 نکاتی پروگرام کے بارے میں۔ 1 جولائی 1975 کو وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 20 نکاتی پروگرام کا اعلان کر کے ترقی یافتہ ملک بننے کی سمت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنے کی کوششوں سے دستبرداری اختیار کر لی، یعنی اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اس پروگرام کے اہم نکات مندرجہ ذیل تھے جو نیچے دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا کہ زرعی اور شہری حصوں میں زیادہ سے زیادہ زمین کا حصول، املاک کی مساوی تقسیم، زرعی مزدوروں کو اقل ترین اجرت، آب رسانی کے منصوبوں میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، صنعتی شعبوں میں مزدوروں کی حصہ داری، یعنی کارخانوں میں مزدوروں کی حصہ داری زیادہ ہو۔ قومی تربیت اسکیم اور بندھوا مزدوری کا خاتمہ، یعنی مزدوروں کو زیادہ دیر تک کام نہ کیا جا سکے، نہ کروایا جا سکے، اسے بندھوا مزدوری کا خاتمہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ٹیکس چوری، معاشی جرائم اور اسمگلنگ کی روک تھام کرنا۔ نمبر 4، لوازمات زندگی، لوازم کی جمع ہے جو لازم سے بنا ہے، یعنی اشیاء، ضرورت کی چیزیں، جو زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی قیمتوں پر قابو پانا۔ راشننگ نظام، جو راشن ابھی لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں اصلاحات کرنا۔ نمبر 5، دستکاری کے شعبے کی ترقی کے ذریعے بہترین کپڑے کی صنعتوں کی تیاری، کمزور طبقات کو قرض سے نجات، گھروں کی تعمیر، نقل و حمل کی سہولیات، اسکولوں کے لیے تعلیمی وسائل فراہم کرنا۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں مزدوروں کے مسائل کے بارے میں۔ 11 جولائی 1951 کو کاواسجی داور نے ممبئی میں پہلی کپڑا مل قائم کی۔ بعد میں دادر، پریل، بائکلا، شیوڑی، پربھا دیوی اور ورلی میں بھی کپڑا ملیں قائم کی گئی۔ یہ علاقہ گرن گاؤں یعنی ملوں کا گاؤں کہلایا جانے لگا۔ دوسری صنعتوں کے بنسبت مل مزدوروں کی تنخواہیں بہت کم تھی، جس کی وجہ سے کچھ مزدوروں نے دتا سامنت سے رابطہ قائم کیا اور ان کی قیادت میں 65 ملوں کے مزدور متحد ہو کر مل کر ان لوگوں نے ہڑتال کر دی۔ 18 جنوری سن 1982 کو ممبئی میں تقریباً 2.5 لاکھ مزدور ہڑتال پر چلے گئے۔
وزیر اعلیٰ بیرسٹر عبدالرحمن انتولی نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سہ جماعتی کمیٹی تشکیل دی، لیکن بعد ازاں بابا صاحب بھوسلے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ تحریک 6 مہینے تک چلی۔ کپڑے سے زیادہ اہمیت پولیسٹر کو حاصل ہونے لگی، اور جس کی وجہ سے کپڑا ملیں ممبئی سے سورت اور گجرات منتقل ہو گئی۔ مرکزی حکومت نے 13 ملوں کو قومیہ لیا۔ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے ثالث ٹریبونل نامزد کیا گیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جدید بھارت کی تاریخ میں 1991 کا سال اہمیت کا حامل ہے۔ 10ویں لوک سبھا انتخابات یعنی الیکشن کے بعد مرکز میں نرسمہا راؤ وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے وزیر مالیات یعنی فائنانس منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ کی مدد سے بھارت کی معیشت کو عالمی معیشت سے جوڑنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ پی وی نرسمہا راؤ سے پہلے چندر شیکھر کے اقتدار میں ان کی حکومت میں ملک کی حالت بہت خراب تھی۔ مئی 1991 میں کچھ سونا بیچ کر اور کچھ سونا رہن رکھ کر حالت پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن ان سے پہلے چندر شیکھر سے پہلے وشوناتھ پرتاپ سنگھ کی حکومت نے تمام کسانوں کا تقریباً 10,000 کروڑ روپے کا قرض معاف کر کے ملکی معیشت پر بھاری بوجھ لاد دیا تھا۔ 1980 اور 81 میں غیر ملکی قرض 2,350 کروڑ ڈالر تھا، جو سن 1990 سے 91 میں یہ قرض بڑھ کر 8,380 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ اسی درمیان بھارت کا غیر ملکی زر مبادلہ صرف 100 کروڑ ڈالر تھا۔ اسی طرح عراق کے کویت پر حملے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بھارت کے لیے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی بہت مشکل تھی۔ اب اس مصیبت سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اور اقدامات کیے گئے؟ ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے نرسمہا راؤ نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو وزیر مالیات مقرر کیا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے خامیوں کی اصلاح یعنی غلطیوں کی سدھار کی۔ اس صورتحال میں تبدیلی کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاری پر لگی پابندیاں اٹھا دی، یعنی دوسرے ملک جو ہمارے یہاں پہ پیسہ لگاتے تھے ان پر جو پابندیاں تھی اس کو ہٹا دیا گیا۔ صنعتی شعبوں میں یعنی انڈسٹریز میں اجازت ناموں کا طریقہ 18 صنعتوں تک محدود کر دیا۔ عوامی صنعتوں میں بڑھتے نقصان اور صلاحیت کار پر توجہ دیتے ہوئے عوامی شعبوں کو نجی صنعتوں کے لیے کھول دیا۔ شیئر بازار پر قابو پانے کے لیے سن 1992 میں سیبی یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا قائم کیا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج NSE کو کمپیوٹرائز کیا۔ مندی کے سائے دور کرنے کو ترجیح دی۔ اب ہم جانیں گے WTO یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے بارے میں۔ بھارت نے سن 1995 میں WTO یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی رکنیت اختیار کی۔ اس کا مقصد تھا کہ بین الممالک تجارت کو کھلا کرنا، یعنی ایک ملک دوسرے ملک سے تجارت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو انٹرنیشنل تجارت ہے، بزنس ہے، اس میں آنے والے تمام قوانین، ضابطوں اور پابندیوں کو ختم کرنا اور دنیا بھر کی تجارت کو باقاعدگی کے ساتھ کثیر جماعتی نظام کے توسط سے مضبوط بنانا تھا۔ اس تنظیم کی رکنیت اختیار کرنے کے بعد یعنی اس تنظیم کا ممبر بننے کے بعد بھارت میں بجلی، پانی، نقل و حمل، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تیز رفتاری سے کاروباریت یعنی کمرشلائزیشن شروع ہو گئی۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی مختلف رپورٹوں کے مطابق بھارت نے کچھ حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک غریبی میں کمی کی، بچوں کی اموات یعنی اموات اطفال کی شرح میں کمی ہوئی، پینے کے پانی یعنی آلودہ پانی کی نکاسی جیسی سہولیات کی فراہمی کے معاملات میں بھی بھارت نے ترقی کی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی راہ پر بھارت نے بعد میں سیپٹا یعنی ساؤتھ ایشیا پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ پر بھی دستخط کیے۔ بھارت نے سارک ممالک کے لیے مختلف اشیاء برآمدات پر لگی پابندی اٹھا لی۔ بھارتی بیمے کا شعبہ نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا گیا۔